الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے تجوید لیسن میں مد کے چیپٹر کو لے کے جائیں گے آگے۔ مد کا جیسے میننگ ہوتا ہے حرف، کسی بھی حرف کو لمبا کرنا یا کھینچنا، اور مد کی جو اقسام ہیں وہ دو اقسام ہیں۔ اس میں ایک آتی ہے مد اصلی اور ایک آتی ہے مد فرعی۔ تو آج ہم مد اصلی کو دیکھیں گے۔ مد اصلی کا میننگ یہ ہے بیسیکلی یہ وہ مد ہے جس میں آواز کو تھوڑا سا کھینچا جاتا ہے، یعنی اس میں آواز کی جو مقدار ہے آپ کی وہ ایک الف کے برابر ہوتی ہے، یعنی ایک سیکنڈ کے لیے آواز کو لمبا کرنا، یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انگلی کو بند کرنے جتنا ٹائم آپ کا لگے گا، بس اتنی سی دیر۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو دیکھنی ہے ہم نے وہ یہ دیکھنی ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہم نے 6 ایسی جگہ ہوں گی، 6 وجوہات ہوں گی جس کے اوپر ہم نے مد اصلی کرنی ہے۔ پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن پڑھتے وقت یہ وہ 6 جگہیں کون سی ہوں گی جہاں پہ ہم نے آواز کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ قرآن پڑھتے ہوئے اگر ہم اس کی احتیاط نہیں کریں گے تو ہم وہاں پہ اس کے میننگز کو چینج کر دیں گے۔ تو ہم نے جب اس کے اندر کسی بھی ورڈ کو اضافہ کر دیتے ہیں تو وہاں پہ میننگ چینج ہو جاتا ہے، تو اس سے بچتے ہوئے ہم نے یہ غلطیاں نہیں کرنی انشاءاللہ۔ اور وہ 6 وجوہات کون سی ہوں گی یا وہ 6 جگہیں کون سی ہوں گی جن پہ ہم نے مد اصلی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کسی جگہ پہ بھی ہم نے حرف کو بڑھانا نہیں ہے، اور وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہے کھڑی زبر، نمبر 2 کھڑی زیر، نمبر 3 الٹا پیش۔ اسی طرح نمبر 4 پہ آتا ہے حروف مدہ، جو آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج ہم حروف مدہ کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے دیکھیں اسکرین پہ، جیسے اس میں حروف مدہ میں 3 طرح کی مدیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی ہے الف مدہ، دوسری واو مدیہ، اور تیسری یا مدیہ۔ تو سب سے پہلے الف مدیہ کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی خالی الف سے پہلے زبر ہوگا تو وہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے، اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے۔ تو جیسے اسکرین کے سامنے دیکھیے، اس کو پڑھ آپ خود بھی میرے ساتھ دہرائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ اگر اس کو میں یوں صرف پڑھوں گی با، تو میں نے صرف با کے اوپر جو حرکت ہے اس کو ظاہر کیا، اور اگر میں اس کے ساتھ خالی الف ہے اور اس سے پہلے زبر آ گئی تو اب میں نے اس کو تھوڑا سا ایک الف کی مقدار کے برابر، یعنی ایک انگلی مٹھی بند کریں، انگلی کھولیں اور بند کریں، اتنا مطلب اس کا سیکنڈ کا فرق آئے گا۔ تو با، تا، سا، یہ اس کی ساؤنڈ آنی چاہیے۔ تو پہلا ہم نے پڑھا الف مدہ، تو خالی الف سے پہلے جب زبر ہوگی تو وہاں پہ میں نے آواز کو تھوڑا لمبا کرنا ہے، اس کو بولیں گے الف مدیہ۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے دوسرا جو ہمارا آ رہا ہے وہ ہے واو مدیہ۔ تو واو مدیہ میں جس طرح پہلے آپ نے دیکھا الف سے پہلے زبر، تو واو ساکن سے پہلے جہاں پہ بھی یہ پیش ہوگی یا دمہ لگی ہوگی تو وہاں پہ بھی ہم نے اپنی آواز کو اتنا ہی سیکنڈ کے لیے، یعنی 1 سیکنڈ کے لیے ہم نے آواز کو لمبا کرنا ہے۔ تو اس کی ساؤنڈ بن جائے گی بو، تو، سو۔ اسی طرح تیسرا پوائنٹ ہمارا آتا ہے یا مدیہ۔ تو یا ساکن سے پہلے زیر، تو اس صورت میں ہماری یا جو ہے اس کو ہم نے 1 کاؤنٹ دینا ہے، تو اس کی کتنی مقدار بن جائے گی؟ وہی 1 الف کے برابر، بی، تی، سی، یہ اتنی مقدار۔ اب اس کو یاد رکھنے کا بہترین جو اس کی وہ کی ورڈ بنتے ہیں وہ کیا ہے؟ الف ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر۔ تو الف ساکن سے پہلے زبر ہوگی تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی تو واو مدیہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو یا مدیہ۔ تو یہ اس کے 3 وہ پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے صرف حرکات کے ساتھ
یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس کو ادا کرتے ہوئے ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو اس کی ہم کچھ ایگزامپلس کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو میں نے ایک ایک ورڈ کے ساتھ آپ کو بتایا کہ اس کی پہچان کیا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ یہ اگر کسی بھی ورڈ کے اندر آتی ہے تو تب ہم کس طرح اس کو کریں گے۔ پچھلے ہم نے لیٹرز دیکھے، اب ہم ورڈز میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے ورڈ ہے مالکی، تو ماں دیکھیں الف ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، تو یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے، ایک کاؤنٹ دینا ہے اس کو۔ تو ماں کو میں نے 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرنا ہے، مالکی۔ اور اگر میں لی کو بھی لمبا کروں گی تو پھر یہاں پہ میں کیا کر دوں گی، یا مدیہ بنا دوں گی۔ لی کو اگر مالکی کی لی کو لمبا کیا تو کیوں لمبا ہوگا، وہ کسرہ ہے، کسرہ کے ساتھ ذرا سے اس کو میں نے لمبا کیا تو یا بن جائے گی، جیسے کہ آپ کو آگے یا مدیہ میں دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے کی کو لمبا کروں گی تو وہاں پہ بھی میں یا مدیہ بنا دوں گی۔ تو میں نے اس ورڈ کے اندر صرف یہ دیکھنا ہے کہ الف ساکن سے پہلے جہاں پہ زبر آ رہی ہے مجھے اس کو لمبا کرنا ہے، مالکی۔ اس کے بعد دیکھیے واو مدیہ میں اس کے دیکھیے اعوذ، تو واو ساکن ہے اور پیچھے عین کے اوپر دیکھیے دمہ آ گئی، پیش آ گئی، تو وہاں پہ مجھے اس کو تھوڑا سا کاؤنٹ دینا ہے، اعوذ، اعوذ۔ اگر اس کو میں آ کو لمبا کروں گی تب تو بھی میں غلط کروں گی، زو کو لمبا کروں گی تو بھی غلط کروں گی، لیکن میں نے اس کو لمبا کرنا ہے 1 سیکنڈ کے لیے، او، ٹھیک ہے، اعوذ۔ اس کے بعد یا ساکن سے پہلے دیکھیے الرحیم، یہاں پہ ہا ہے، یا ساکن ہے اور اس کے پیچھے ہا ہے، اور اس کے یہ ہا کے نیچے دیکھیں زیر آ گئی اور اگلی میری آ گئی یا ساکنہ، ٹھیک ہے۔ تو جب یا ساکنہ ہوگی تو پیچھے اگر زیر ہوگی تو وہاں پہ میں یا مدیہ کروں گی۔ تو اس کو میں کیسے ادا کروں گی، الرحیم، الرحیم۔ اب یہ جو ایگزامپلز آپ کو دیے میں نے، اسی طریقے سے آپ اپنا جو لیسن ہوگا اس میں سے آپ اپنے اپنے جو ہے اس میں سے یا مدیہ، الف مدیہ اور واو مدیہ نکالیں گے۔ اب ہم اس کو سورہ منافقون کی کچھ آیتوں سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے ہمیں دیکھنا ہے اور ہمیں خیال کیسے رکھنا ہے۔ تو یہ جو آپ کا عربک مصحف ہوتا ہے اس میں ان کے اوپر کسی جگہ پہ بھی ساکن والی علامت نہیں لگی ہوگی، وہ آپ کو خود ڈھونڈنی ہے۔ تو یہاں دیکھیے جیسے ابھی یہ جو گرین کلر کا جو سرکلز بنے ہوئے یہاں پہ میں نے اس کو جو ہے یہ پوائنٹ آؤٹ ہو رہے ہیں الف مدیہ کو، ٹھیک ہے۔ تو اذا دیکھیے ورڈ ہے پہلا، الف ساکن ہے، اس کے بعد اوپر آ گیا اس کے زال کے اوپر ہماری فتح آ گئی، تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ایک کاؤنٹ دینا ہے، اذا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اسی طرح الف مدیہ کی اگلی اگزامپل جو ہے نیچے آ رہی ہے ہماری ماں کانو پہ۔ یہاں دیکھیں ماں کا جو ورڈ ہے وہاں پہ سامنے الف ساکن ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ہماری زبر آ گئی تھی، تو یہاں پہ بھی میں نے اس کو ایک کاؤنٹ دینا ہے، ماں۔ پھر اس کے بعد کانو، ماں، ماں کو اس طرح لمبا کر کے ماں کانو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہماری الف مدیہ کی ایگزامپلز آ گئی۔ اب ہم جاتے ہیں واو مدیہ کے اوپر۔ تو پہلا ورڈ، سیکنڈ ورڈ ہے ہمارا المنافقون، تو وہاں دیکھیے منافقون پہ واو ساکن آ گیا اور اس کے بعد پیچھے قاف کے اوپر دمہ آ گئی، پیش آ گئی، تو اب یہاں پہ میں نے اس کو ایک کاؤنٹ دینا ہے، المنافقون، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہماری کھڑی زبر بھی آ رہی ہے کہ جو ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اس کو ڈسکس کریں گے، آج ہم صرف دمہ کو اور فتح کو اور کسرہ کو ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو المنافقون، اس کے بعد اگلی واو مدیہ کی جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ہمارے پاس لکاذبون، واو ساکن اور پیچھے دمہ آ گیا۔ اس کے بعد یہاں پہ بھی اسی طریقے سے ہم نے کاؤنٹ دینا ہے اور پیچھے ہمارے پاس کھڑی زبر بھی آ رہی ہے، وہ اس کو کل ہم دوبارہ سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد نیچے دیکھیے فاسودو، یہاں پہ ہماری تشدید بھی آ گئی اور ساتھ ہماری واو ساکن تھا اور اس کے اوپر دمہ پیچھے لگی اور فاسودو، یہ ہماری واو مدیہ کی تینوں ایگزامپلز ہم نے اس میں سے نکال لی۔ اب ہم یا مدیہ کی دیکھتے ہیں، ریڈ کلر کے سرکل ہے اس میں دیکھیے المنافقین، تو یا ساکن اور پیچھے ہماری اس میں آ گئی کسرہ آ گئی یعنی زیر آ گئی، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو کیا کریں گے ہم، یہاں پہ ہم نے یا مدیہ بولیں گے اس کو اور ہم نے یہاں پہ کاؤنٹ دینا ہے، اور اس کو کس طریقے سے دیں گے، یہ تقریباً تینوں ایگزامپلز جو میں نے بتائی ہیں آپ کو، اس میں کھڑی زبر بھی آ رہی ہے لیکن اس کو میں ساتھ پڑھ رہی ہوں لیکن اس کو سمجھاؤں گی انشاءاللہ کل، المنافقین، ٹھیک ہے۔ پھر نیچے دیکھیے اسی طرح یہ سبیل کا ورڈ ہے، یا ساکنہ ہے، ساکنہ کے ساتھ دیکھیے پیچھے با کے نیچے کسرہ آ گئی تو سبیل،
ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی پہچان ہے، جب آپ اس کو تلاوت کریں گے اپنی لیسن کے اندر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ یہ چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی کہ مجھے یعنی ایک دفعہ اگر صرف آپ اس کو یہ یاد رکھ لیں، الف ساکنہ سے پہلے زبر، واو ساکنہ سے پہلے پیش، یا ساکنہ سے پہلے زیر، یہ 3 چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے۔ تو آپ کو الف مدیہ، واو مدیہ، یا مدیہ، پہلے ان کے نام یاد کریں، الف مدیہ، اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ واو مدیہ، واو کا جو ہے وہ ساؤنڈ ہی اس طرح کا ہے، اس کی شکل ہی واو کی اس طرح بنی ہوئی ہے اور وہ دمہ کی طرف جاتی ہے، تو اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ اس کے ساتھ مجھے کیا کرنا ہے، واو سے پہلے واو ساکنہ سے پہلے پیش ہوگی تو میں واو مدیہ یاد کروں گی، اس کو بولوں گی۔ اسی طرح اگر ہم یا مدیہ کو یاد کرنا چاہیں تو اس کا بھی ایک ٹپ یہ ہے کہ یا دیکھیں نیچے کی طرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیچے پستی کی طرف جاتی ہے، تو پستی کی طرف جانے کے لیے یعنی زیر ہوتا ہے جیسے بندہ، تو وہ زیر کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے یا مدیہ کے لیے مجھے یا سے زیر کو یاد رکھیے، واؤ سے پیش کو یاد رکھیے، الف سے زبر کو یاد رکھیے، تو یہ تینوں آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ الف مدیہ، الف سے پہلے زبر، واؤ مدیہ، واؤ سے پہلے پیش، یا مدیہ، یا سے پہلے زیر۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کو پریکٹس میں لے کے آئیں گے تو یہ اور چیزیں آپ کو کلیئر ہوں گی۔ اگر یہاں پہ کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو ابھی آپ مجھ سے کوسچن کر سکتے ہیں۔ جی، اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے کچھ نہیں کلیئر ہو رہی بات تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی جو ہماری یہ تینوں حرکات آج ہم نے پڑھی ہیں انہی کو ہم کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کے ساتھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، الحمدللہ آپ کو کلیئر ہے۔ اب آپ نے اس کی ایگزامپلز اپنا جو آپ کا لیسن ہوگا اس میں سے آپ لوگوں نے اسی طرح اپنی پوری آیت کے اندر سے اگر الف مدیہ ہے تو اس کو سرکل کریں، واو مدیہ ہے تو اس کو سرکل کریں، یا مدیہ ہے اس کو سرکل کریں، خالی سرکل نہیں کرنا بلکہ ان کو اپلائی بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، تو آپ کی تجوید اس سے بہتر ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہترین معاملات کرے، آسانیاں بنائے، ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے پورے حقوق اور فرائض ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔